ملک میں یہ طوائف الملوکی نہ ہوتی اگر عدالتیں جو ہیں قانون کے ساتھ کھڑی رہتی. کیوں کرے قیدی کی جرت ہوتی ہے بلا وجہ اس کی پولیس جاتی ہے جمشید دستی کے گھر میں, بلا وجہ مجھے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے, ہائی کورٹ 5 بات کہتی ہے غلط فیصلہ تھا گرفتاری کا. یہ قانون ہے, جس نے مجھے غلط اندر کیا اس کو بلاؤ نا, اس کو بھی اندر کرو. یہ انصاف ہے, یہ انصاف ہے. 14 دفعہ علی محمد خان کو گرفتار کیا گیا, 17 دفعہ شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا رہائی کے بعد. یہ کیسے احکامات ہیں آپ کے؟ جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر مجال کیوں ہے؟ یہ پنجاب کے آئی جی, کے پی کے آئی جی, یہ پشاور ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی. پشاور میں انہوں نے ہمارے ساتھ کم کیا, راستے کاٹے, روڈ کاٹے, پھولیں گرائیں, ہر جگہ پہ مجھ پہ پرچے کیے, ہمارے ورکروں کو اٹھایا, اغوا برائے پریس کانفرنس ہوئے. یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی نا کہ آئی جی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے, اور اگر ہم درآمد نہیں ہوئے تو اس کو جیل میں بھیجتے. انصاف تب ہوتا, یہ انصاف نہیں ہے. مجھے چھوڑ دیا تو بنتا ہے نا. السلام علیکم, میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں وہ ذات پاک کے لیے جو ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی وجہ سے ہم ہیں, جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں. شیر افضل خان مروت نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا. شیر افضل خان مروت نے حالیہ ناانصافی, لوگوں کا گرفتار ہونا, کاغذات نامزدگی کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک, کاغذات نامزدگیوں کا مسترد ہونا, جبری اغوا ہونا, پرتشدد واقعات, ان سب کا ذمہ دار عدالتوں کو قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ اگر عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. شروع میں آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی ہے. ساتھ ساتھ جمشید دستی کی ایک تازہ ترین ویڈیو آئی ہے جو انہوں نے ایس ایچ او کے بیان کے بعد جاری کی ہے. وہ اہم ترین ویڈیو میں آپ کو ولاگ کے اندر دکھاؤں گا, ڈیٹیلڈ ہے, آپ نے غور سے سننا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ویڈیو کو پہلا منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور گزارش, اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے یا انگلی سے دبا دیجئے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. ایک اور گزارش, ہم نے اپنا ایک واٹس ایپ نمبر جنریٹ کیا ہے. اگر آپ پروموشنل ویڈیوز, شاؤٹ آؤٹس یا پیڈ پروموشنز کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے کسی بھی پلیٹ فارم پہ, تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. ٹاپ سٹوریز شامل کرتے ہیں. آج کی ٹاپ سٹوری, آج تو عدلیہ چھائی ہوئی ہے. پہلی ٹاپ سٹوری ہم شامل کرتے ہیں, کسی شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کے بعد کبھی انتخابات نہ لڑ سکے؟ عدالت میں یہ بات آج ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی سے متعلق کیس میں عدالت نے سوال اٹھایا کہ کسی شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کے بعد کبھی انتخابات نہ لڑ سکے؟ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے, جس میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہیں. سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس سے پوچھا کہ اٹارنی جنرل آپ کا موقف کیا ہے؟ الیکشن ایکٹ چلنا ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت سے درخواست ہے کہ تاحیات نااہلی کے فیصلے کو دوبارہ جائزہ لے, جبکہ الیکشن ایکٹ کی تائید کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا گیا قانون ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی تشریح کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے. یہ پوری ڈیٹیل جو سماعت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بہت کم جگہوں کے اوپر یہ ڈیٹیل آپ کو ملے گی. اس دوران بادشاہ کیسرانی کے خلاف درخواست گزار کے وکیل ثاقب جیلانی نے بھی تاحیات نااہلی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے 2018 میں درخواست دائر کی جب 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ آیا. اب الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل ہو چکا ہے. الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 آنے پر تاحیات نااہلی کی حد تک استدعا کی پیروی نہیں کر رہا. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو کسی نے چیلنج کیا؟ تمام ایڈوکیٹ جنرلز اٹارنی جنرل کے موقف کی تائید کرتے ہیں یا مخالفت؟ چیف جسٹس کے پوچھنے پر تمام ایڈوکیٹ جنرلز نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے اٹارنی جنرل کے موقف کی تائید کر دی. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آرٹیکل 62 اور 63 میں کیا فرق ہے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل 62 ممبران کی اہلیت جبکہ 63 نااہلی سے متعلق ہے. آرٹیکل 62 میں نااہلی کی مدت درج نہیں ہے بلکہ یہ عدالت نے دی ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈکلریشن اپنی جگہ قائم ہے. اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ بھی تو لاگو ہو چکا اور اس کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا. اس دوران جسٹس منصور نے سوال کیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا ذیلی آئین قانون سازی آئین میں رد و بدل ممکن ہے؟
क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है? कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहियात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। अब आप अंदाजा कीजिए ना कि डिस्कशन क्या हो रही है। एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? अब कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात कोई ना लड़ सके? दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस से यह तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल करें और मशावरत के बाद अदालती मुआविन भी मुकर्रर कर सकते हैं। बाद सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाली से मुताल्लिक केस 4 जनवरी दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। यह आज के केस की समाअत है। तो बाकी आपको रिमार्क्स से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मामले की डायरेक्शन किस तरफ है। दूसरी अहम स्टोरी, टॉप स्टोरी, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मुलाजा कीजिएगा। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने पीके 91 रिटर्निंग ऑफिसर को पेशावर हाई कोर्ट से मुअत्तल करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की, जिस दौरान वकील में इलेक्शन कमीशन ने दलाल देते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को नोटिस के बगैर आरओ को मुअत्तल किया। कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर ने तिब्बी वजूहात पर खुद रुखसत मांगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में नए आरओ के खिलाफ कुछ तहरीर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने शिकायत गुजार से सवाल किया कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठक करके तकरीर कैंसिल कर दी, तकर्री कैंसिल कर दी। हम आपको जुर्माना क्यों ना करें कि नोटिस किए बगैर ही तकर्री कैंसिल कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। यह हाई कोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर जारी हो रहे हैं और कोई भी हो क्या फर्क पड़ेगा, बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों आ रही हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी या गैर आईनी इकदाम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्क्रूटनी का अमल शुरू करे। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। जनाब ये दूसरी टॉप स्टोरी है। अब मुझे बताएं इसके ऊपर बंदा क्या कमेंट करे, क्या कमेंट। क्योंकि अभी मैंने एक्सक्लूसिवली आपको जमशेद दस्ती का बयान सुनवाना है, वो डिटेल में है, तो इसलिए आज हम बोलती तस्वीरें स्किप करके सिर्फ एक चीज की तरफ आ रहे हैं और वो है कैसे कर लेते हो यार। यानी हमारे जो वायरल बयानात है वो शामिल करते हैं। चंद एक मैंने रखे हैं क्योंकि मैं वो डिटेल्ड बात आपको सुनाना चाह रहा हूं। आमिर मतीन साहब, नंबर 1, मार्शल लॉ के अदवार में शर्म को थोड़ा मलहूज खातिर रखा जाता था, लेकिन जो बेशर्मी और हालात अब देखने को मिल रहे हैं माजी में कभी भी नहीं थे। सर जो हालात वाकईतन अब मिल रहे हैं ना, अल्लाह की कसम हमारा भी सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन जिन्होंने बनाए हुए हैं उनसे मैं इतना कहूंगा कि कैसे कर लेते हो यार। दूसरा वायरल बयान, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि ये इमरान रियाज कौन है, उसने क्या बताया कि उसे किसने उठाया। सर हमें भी नहीं पता इमरान रियाज कौन है सर, सानों की पता, हम नहीं जानते। अरे इस मुल्क पे थोड़ी रहते हैं इमरान रियाज, छोड़ दें सर, माफ कर दें सर, होगा किसी गरीब का बच्चा। सर आगे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, आईने पाकिस्तान को मजबूत बनाएं ताकि गैर मुल्क की ताकतें उसे छू ना सकें। बेशक सर आप ही बना सकते हैं, आप बना सकते हैं सर आईने के पाकिस्तान को मजबूत। आगे सर, वकला छोड़ दें तो सियासत कर सकते हैं, अगर वकील पार्टी ज्वाइन करता है तो उसे वकालत छोड़ देना चाहिए। सलीम साफी, मैं कहता हूं भाईजान सहाफी सियासत छोड़ दे तो सहाफत कर सकता है, और सहाफी सहाफत छोड़ दे तो सियासत कर सकता है। लेकिन आप इस वाले फॉर्मूले को जरा अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो मामले सेट हो जाएंगे, जिरगा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं जी। अयाज अमीर साहब का वायरल बयान, शहबाज शरीफ को भी पता है कि नवाज शरीफ ने वजीर आजम नहीं बनना। सर पता सबको है, मान कोई नहीं रहा, और पता नहीं फिर कर कैसे लेते हैं। यह सबको पता है उनके नून लीग के अंदर, और इर्द गिर्द वालों को भी सबको पता है कि नवाज शरीफ ने नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना, लेकिन मान नहीं रहे। सर कैसे कर लेते हैं। आगे जावेद हाशमी साहब, इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट को मेरी बात बुरी लगती है तो जो मर्जी कर ले, मैं बोलूंगा। यार बड़ी ग्रेस है इनके अंदर, इनके लिए हम कहेंगे कि भाई कैसे कर लेते हो यार, फालिज होने के बावजूद ये बंदा ये कर रहा है बात। आगे इमरान रियाज खान का स्टेटमेंट है, मुझे चीफ जस्टिस बुलाएं, मैं उनको बताऊंगा मुझे किसने अगवा किया, मेरे साथ क्या हुआ। इमरान रियाज खान, और इसमें कोई कबाहत नहीं है, बुला लेना चाहिए। और बल्कि ऐसे केसेस के अंदर आज खुद नोटिस बनता है
ایسے کیسز کے اندر ہم سب بھگت کے آئے ہیں بھائی, ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. اس وقت تو عمر عطا بندیال صاحب تھے, ابھی جناب ہیں, تو کچھ اگر ہو سکتا ہے سر علی عزت مآب تو بہت اچھا ہو جائے گا. جناب من, بہت کم میں نے وائرل بیان رکھے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ڈیٹیلڈ بیان ہے جمشید دستی کا, وہ آپ سنیے گا. انہوں نے کس طرح بخیے ادھیڑ کر رکھ دے ایس ایچ او کے اور آئی جی پنجاب کے اور پولیس والوں کے اور حالیہ سیٹ اپ کے. اور جو حالیہ سیٹ اپ کے حوالے سے بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے شیر افضل خان مروت نے, آپ شروع میں ملاحظہ کر لیا. ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, مجھے اجازت دیجیے, آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں, غور سے اس کو سنیے, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا موقف آیا ہے, میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہوتا یا تیرے اس کرپٹ ایس ایچ او کی بیوی کے ساتھ ہوا ہوتا اور پھر میں بات کرتا تو آپ سے کیا گزرتی؟ آپ تو انتہائی جھوٹے ہو, بے شرم ہو, پوری قوم کے سامنے آپ کا کردار ہے, آپ ننگے ہو چکے ہو. پوری قوم آپ کے اوپر لعنت کر لی ہے کہ اتنے ظلم کے بعد پہلے بکواس کرتا ہے ترجمان مظفر گڑھ پولیس کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں, کوئی گیا ہے تو ہمیں درخواست دی جائے اور ہم ایکشن لیں گے. دوسری طرف پھر آپ رات کو بیٹھ کے پری پلان اختیار کر کے ایک ویڈیو بیان چلاتے ہو کہ یہ کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا اور اس کو پھر پھیلاتے ہو. پھر وہی جو بےغیرت میڈیا ہے, جو بے شرم میڈیا ہے, جو دلال میڈیا ہے, جو بکاؤ میڈیا ہے, وہ کنجر, ان کی مائیں بہنیں نہیں تھی, وہ کنجر جو ہے نا وہ ایسی ان کے موقف چلا رہے ہیں. ان کا موقف, میں الحمدللہ مسلمان ہوں, میری سیاسی جدوجہد اس ظلم کے خلاف رہی ہے. میں کبھی سوچ سکتا ہوں آپ نے متعدد بار پہلے بھی بے غیرتیاں کی, کئی چھاپے مارے, مگر یہ جو آپ نے واقعہ کیا وہ شرمناک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تم حرام خوروں کو جہنم میں ڈالے گا. اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو, پوری قوم, پوری دنیا آپ کے اس کردار پہ لعنت کر رہی ہے. آپ نے قانون تو ہے نہیں نا, آپ پاکستانی قوم, آپ کو اربوں کھربوں روپے ہمارا ٹیکس ہے اور ہمارے پیسے پہ ہمیں مار رہے ہو اور ہمیں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو, اور کتنا کچھ آپ نہیں کر رہے اس ملک کے ساتھ. اور مجھے یقیناً تکلیف ہوئی ہے کہ یہ جو میڈیا چینل بیٹھے ہیں یہ سوال کریں, موقف اختیار کریں, اور وہ یہ ایس ایچ او کا موقف, کیا پولیس کا کردار آپ کو نہیں پتہ, پوری قوم کو نہیں پتہ, کہ ان کی بےغیرتی کا نہیں پتہ, کہ جو صرف رکھے وہ اس کام کے لیے ہیں کہ ان کنجروں کو رکھا ہوا ہے کہ آپ ظلم کرو, زیادتیاں کرو, پھر بغیرتی کا مظاہرہ کرو. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے کرداروں پہ, اور جو ان حرامیوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں جو ان بغیرتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ان کی حمایت کر رہے ہیں. ان پہ لعنت ہے, پوری قوم کی لعنت ہے, اللہ کی لعنت ہے. واقعی میں پچھلے دنوں سے میرے اوپر انہوں نے کیس بنائے, متعدد انہوں نے چھاپے مارے, میری کم از کم میرے کوئی 300 لوگوں کو میری اٹھایا, فیملیوں کو, میرے بھائی کو ایک جنازے سے انہوں نے گرفتار کیا, بھتیجوں کو اٹھایا اور اس کو لے گئے, تشدد کا نشانہ میرا ٹارچر سیلوں میں, میرے دوستوں کو اٹھایا, کس گھر نہیں گئے, اور میرا پورا گاؤں کا گاؤں جو ہے نا گھر میں نہیں تھا. پچھلے دنوں انہوں نے کیا کیا, ایک کیس میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی کہ میرے اوپر جو کیسز ہیں, انہوں نے کیسز کی لسٹ تھی, وہاں پہ 37 کیس تھے, اور اس میں سے انہوں نے کہا کہ ایک کیس ہے وہ اس میں ہمیں مطلوب ہے, 36 میں نہیں ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں انہوں نے وہاں جو ہے نا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے جو ہے ان نے جواب دیا, اور آئی جی پولیس کی طرف سے جواب ہے کہ پورے پنجاب میں کوئی نہیں. اس کے بعد میری فیملی جو ہے نا, جو پہلے یہاں انہوں نے بڑے چھاپے مارے, وہ 4 مہینے میری فیملی جو ہے نا بچہ پشاور میں رہے, ہائی کورٹ ملتان بینچ کے حکم سے وہ گھر آئے. اور اس کے بعد مجھے انہوں نے اس کیس میں اشتہاری کیا. میں نے 26 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سے میں نے اپنی حفاظتی ضمانت کرائی, اور میں سیم ڈے میں اسی دن میں آیا اور ایڈیشنل سیشن جج مظفر گڑھ سے میں نے اپنی عبوری ضمانت کرائی, جس کی 9 جنوری کو پیشی ہے, اور کوئی کیس نہیں تھا. پھر انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے نا, اس سے پہلے رات کو وابڈا والے, میرا کرائے کا گھر ہے ظفر کالونی, جہاں انہوں نے جو یہ بدماشی کی ہے, تو وہاں جو ہے نا ان وابڈا کے کچھ اہلکار تھے, اور وہ میٹر کی تار کو کاٹ کے اور ڈائریکٹ لگا کے اور بجلی چوری کا پرچہ دینا چاہتے تھے میرے اوپر.